السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں گھر آیا تو ابا بہت پریشان تھے، رو رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے، تم اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے نا؟ تم کر لو، مجھے تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم نور کو دلہن بنا کر اس گھر میں لے آؤ۔ ابا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے کہنے پر میں گلبانوں کے ساتھ شادی کر چکا ہوں۔ مانا کہ پہلے مجھے اس فیصلے پر اعتراض تھا، میں گلبانوں کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ اس کے ساتھ میری نفرت بے بنیاد ہے۔ مجھے ابھی اس رشتے پر کوئی گلہ نہیں ہے، میں گلبانوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس وقت گلبانو وہاں آ گئی۔ ابا بالکل خاموش ہو گئے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ابا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ابا پر 2 بار فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ پہلے ایک بار ان کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا، دوسری بار ان کی زبان پر فالج پڑا تھا۔ انہیں بولنے میں بہت دقت ہوتی تھی، ان کی بات سمجھنا ایک مشکل امر تھا، مگر میں چونکہ ان کی اولاد تھا، ان کے ہاتھوں میں پلا تھا، ان کی بہت سی باتیں بھی سمجھ جاتا تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن جب بھی میں اکیلا ابا کے پاس جاتا تو وہ مجھے کہتے کہ تم نور کے ساتھ شادی کر لو، اور یہ کہہ کر ابا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے۔ جب گلبانو وہاں آتی تو ابا خاموش ہو جاتے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ ابا گلبانو سے ڈرنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں گلبانو کے لیے ایک عجیب سا خوف نظر آتا۔ پہل تو میں ان کی ضد کو یہی سمجھتا رہا کہ وہ میرے دل کی پسندیدگی کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، مگر جب وہ گلبانو سے ڈرنے لگے، اسے دیکھ کر خاموش ہونے لگے، مجھے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کوئی تو ایسی بات ہے جو ابا مجھے بتانے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس دن ابا نے مجھے اشارے سے کہا کہ تم گلبانو کو اپنی ماں کے گھر بھیج دو۔ مجھے لگا کہ معاملہ کچھ سنجیدہ ہے۔ میں سمجھا شاید گلبانو ابا کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، مگر میں اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر بار بار جھٹک دیتا، کیونکہ گلبانو ابا کی سگی بھانجی تھی اور ابا سے بہت محبت بھی کرتی تھی۔ میں بولا، اپنے سگے ماموں کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی تھی؟ مگر ایک دن میں نے ابا کی بات مان کر گلبانو کو پھپھو کے گھر بھیج دیا۔ پھر جب ابا کے پاس آیا تو ابا نے اشارے سے کہا کہ بات بہت لمبی ہے، میں تمہیں زبان سے یہ سب نہیں بتا پاؤں گا، میں تمہیں لکھ کر دوں گا۔ ابا شروع سے ہی بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، فالج انہیں دائیں حصے پر پڑا تھا۔ ابا کا بایاں حصہ ٹھیک تھا۔ میں نے خاموشی سے ابا کو پیپر اور قلم دے دیا۔ کچھ باتیں تو ابا نے زبان سے ادا کیں اور کچھ مجھے کاغذ پر لکھ کر بتائیں، اور پھر جب میں نے وہ کاغذ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے رکھا، میری نظروں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے تھے، کیونکہ اس کاغذ میں میری بیوی۔ میں جب اسکول سے گھر واپس آیا، ابھی گلی میں ہی تھا جب گھر سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ میں تو بری طرح گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ گھر آیا تو دیکھا ابا اماں کو بری طرح مار رہے تھے۔ میری دونوں بہنیں پاس کھڑی بری طرح سے رو رہی تھیں۔ پھپھو اور دادی یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ پھپھو کہنے لگی، اس عورت کو جان سے مار دو، اسے ختم کر دو، اس نے بہت ہی زیادہ بے حیائی پھیلا رکھی ہے۔ خدا غارت کرے اس عورت کو، جوانی میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے قدم بہک جاتے ہیں تو بات سمجھ آتی ہے، مگر اب تو اس کا بڑھاپا ہے، اولاد جوان ہو رہی ہے اور ابھی تک اس کی بے حیائی عروج پر ہے۔ اسے کب عقل آئے گی؟ کب یہ اپنے برے کاموں کو چھوڑے گی؟ پھپھو یہ باتیں کہہ رہی تھی اور ابا اماں کو مسلسل مار رہے تھے۔ ابا نے پاس پڑا ہوا ڈنڈا بھی اٹھا لیا تھا۔ میں جلدی سے اماں اور ابا کے درمیان آیا۔ ابا، میری اماں کو مت مارو، ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس عورت کو جان سے مار دوں۔ یہ میرے گھر کا روز کا ہی معمول تھا۔
جب بھی پھوپھو گھر میں آتی اماں اور ابا کی لڑائی ہوتی۔ دادی بھی ابا کو سمجھانے کے بجائے انہیں مزید شے دیتی تھی، اور پھر لگ بھگ مزید 1 گھنٹے تک یہی تماشا چلتا رہا۔ جب ابا تھک گئے تو وہ چارپائی پر جا کر بیٹھ گئے۔ پھر پھپھو ان کے یوں بازو دبانے لگیں جیسے ابا نے کوئی بہت مشقت طلب کام کیا ہو۔ دادو کہنے لگی، جاؤ اپنے باپ کے لیے پانی لے کر آؤ، اس عورت نے تو میرے بیٹے کی جان کھا لی، اسے بالکل آدم ہوا کر کے رکھ دیا ہے، اوپر سے 2 بیٹیاں بھی پیدا کر دیں جو اس کے کندھوں تک آ رہی ہیں، کل کو یہ بھی اپنی ماں کے نقشے قدم پر چلیں گی۔ ارے بیٹا، ابھی یہ کلمہ ہی سنبھالنا مشکل ہے، اگر کل کو اس کی بیٹیاں بھی اس کے نقشے قدم پر چلیں تو کیا ہوگا؟ میری مانو تو اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا لو، اسکول میں بھی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ماں سے بے حیائی سیکھیں گی اور باہر استانیوں سے، اور اگر گھر سے باہر رہیں گی تو نہ جانے کیا گل کھلائیں گی۔ دادی اور پھپھو کی باتیں اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں سن سن کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اماں میرے چہرے سے میرے جذبات کو سمجھ چکی تھی۔ تم گھر سے باہر چلے جاؤ شاہ رخ، جب گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا تو بیٹا تم گھر آ جانا، ابھی یہ سب باتیں تمہیں پاگل کر دیں گی۔ ماں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کس مٹی کی بنی ہو، ابھی ابا نے تمہیں بہت زیادہ مارا ہے اور اب پھر سے تم کچن میں آ گئی ہو ان لوگوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے جن لوگوں نے تمہاری عزت نفس کو روند ڈالا۔ جوان ہوتی اولاد کے سامنے تم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمہیں 2 کوڑی کا کر کے رکھتے ہیں۔ آخر یہ سب کیا ہے اماں؟ میں ابا اور پھپھو کی مزید زیادتیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ حیرت تو مجھے دادی پر ہوتی ہے، وہ کیوں اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتی؟ آپ پر اور بہنوں پر بے بنیاد الزام لگاتے ہیں، یا تو میں خود کو مار دوں گا یا ان سب کو۔ تب اماں میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیتی۔ بیٹا، کبھی بھی ایسی بدفعلی منہ سے مت نکالا کرو، تمہاری بہنیں بہت معصوم ہیں، انجان ہیں، کبھی بھی ان کے بارے میں غلط مت سوچنا، وہ تو کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور اماں، غلط تو تم نے بھی کبھی نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں بھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ سب بے بنیاد ہیں، یہ سب باتیں پھپھو نے آپ کے خلاف پھیلائی ہیں۔ اماں خاموشی سے آہ بھر کر رہ جاتی۔ بیٹا کیا کروں، اس وقت بازی ان کے ہاتھ میں ہے، میں ان کی باندی، ان کی غلام ہوں، میرا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو میرے حق کے لیے بول سکے۔ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں کبھی بھی یہ اذیت بھری زندگی نہ گزارتی، اس زندگی سے جان چھڑا لیتی، مگر کیا کروں، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے تو یہ لوگ بھی حد سے زیادہ ظالم ہو چکے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ بیتتا جا رہا تھا، ہم لوگ اب جوان ہو چکے تھے، میں اب یونیورسٹی میں آ چکا تھا، میری دونوں بہنیں کالج میں آ گئی تھیں۔ میری بہنوں کو کالج میں پڑھنے کی بھی بہت مشکل سے اجازت ملی، اگر پھپھو اور دادی کے بس میں ہوتا تو وہ میٹرک کے بعد ہی انہیں گھر بٹھا لیتی۔ کچھ دن پہلے دادی کا انتقال ہوا تھا، مجھے لگا دادی ہی ہیں جو مصیبت کی جڑ ہیں، وہی ہیں جو ابا اور پھپھو کو ہر وقت بھڑکاتی رہتی ہیں، وہی ہیں جو گھر کی ہر بات مرچ مسالہ لگا کر پھپھو تک پہنچاتی ہیں اور وہ ابا کو ہمارے خلاف ورگلاتی ہیں۔ انہیں کی وجہ سے ابا اماں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مگر اب مجھے اندازہ ہوا کہ اصل فساد کی جڑ تو میری پھپھو تھی۔ اب وہ یہ بہانہ بنا کر زیادہ تر ہمارے گھر میں رہتی تھی کہ میں بھائی کی بیوی پر نظر رکھوں گی، وہ کہیں غلط کام نہ کرے، اس کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، اگر انہوں نے کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو بدنامی تو ہماری ہوگی۔ ماں کیا اپنی بیٹیوں کو سکھائے گی؟ ماں تو خود کسی اچھی بات کی تمیز نہیں ہے، یہ تو خود بھی غلط راستے پر چل رہی ہے، یہ اپنی بیٹیوں کو برائی سے کیسے روکے گی؟ ایسی باتیں میرا خون کھلا دیتی تھیں۔ میری نیک تہجد گزار ماں پر ایسے الزامات، میری جگہ کوئی بھی جوان بیٹا ہوتا تو وہ سب برداشت نہ کرتا، کہنے والے کا منہ نوچ لیتا۔ میں بھی ایسا ہی کرتا اگر ماں میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑتی۔ بیٹا،
جو کہنا ہے اسے کہنے دو، کوئی بھی بولنے والے کی زبان کو روک نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی مجھے اب ان لوگوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بس تم لوگوں کے اچھے مستقبل کے لیے خاموش ہوں۔ تمہارا باپ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، تم لوگوں سے تو محبت کرتا ہے، تم لوگوں سے تو اس نے کبھی برا سلوک نہیں کیا، اور یہ جائیداد، روپیہ، پیسہ، سب کچھ تم تینوں بہن بھائیوں کا ہی تو ہے۔ ایسے میں اگر تم اپنے باپ کو اپنے خلاف کر دو گے تو تمہارا باپ یہ دولت، جائیداد اپنے بھانجے بھانجیوں کے نام کر دے گا، اور پھر تم لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تمہاری پھپھو تو یہی چاہتی ہے۔ تب بات مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا تھا۔ پھپھو کی بیٹیوں کے رنگ ڈھنگ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ ہر وقت وہ خود کو سجاتی سنوارتی رہتی، چھت پر کھڑی رہتی اور عجیب عجیب حرکتیں کرتی رہتی۔ جب میں اماں سے ان کے بارے میں بات کرتا تو اماں مجھے خاموش کروا دیتی تھیں۔ ایسی بات منہ سے نکالنا مت، ورنہ وہ تمہاری بہنوں پر الزامات لگانے شروع کر دیں گی، میری معصوم بچیاں بدنام ہو جائیں گی۔ مگر اماں، پھپھو اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں دیکھتی؟ انہیں اپنی بیٹیوں کے رنگ ڈھنگ کیوں نظر نہیں آتے؟ تب افسردگی سے اماں کی آنکھ بھر آتی۔ بس بیٹا کیا کریں، اپنا گناہ کسی کو بھی نظر نہیں آتا۔ میری یونیورسٹی کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ میری بہنوں کی زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ابا پہلے ماں پر ہاتھ اٹھاتے تھے، اب انہوں نے میری بہنوں پر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ پھپھو کی بیٹیاں خود تو سارا دن چارپائی توڑتی رہتی اور چھوٹے موٹے کام میری بہنوں سے کرواتی۔ سارا دن میری ماں اور بہنیں نوکرانیاں بنی رہتی۔ پھپھو اور ان کی بیٹے اپنے گھر جانے کے بجائے زیادہ تر ہمارے گھر میں ہی رہتے۔ مجھے ان کے چاروں بچے بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں گھر سے نکال دوں۔ پھر ایک دن تو حد ہو گئی۔ اس دن میرا دل چاہا کہ میں پھپھو کے بڑے بیٹے جواد کا قتل کر دوں۔ میری چھوٹی بہن ثانیہ اکثر ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھے اور امی سے جواد کے بارے میں بات کر چکی تھی کہ وہ اس پر بری نظر رکھتا ہے۔ میں نے تو اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیا، مگر ہمیشہ کی طرح امی نے مجھے روک دیا۔ بیٹا ایسے بات بڑھ جائے گی، ان لوگوں کو تو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور تمہاری پھپھو تمہاری بہن کے بارے میں کہیں گی کہ اسی نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا۔ تو کیا تم یہ بات برداشت کر پاؤ گے؟ میں اس معاملے کو خود ہی حل کر لوں گی۔ میں جواد کو سمجھاؤں گی کہ یہ بھی تمہاری بہنیں جیسی ہیں۔ اور پھر میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ میرے فائنل سیمسٹر کے ایگزام چل رہے تھے۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ اس دن رات کو میں چائے بنانے کے لیے کچن میں گیا تاکہ چائے پی کر اپنی نیند کو بھگا سکوں اور پھر پیپر کی تیاری کر سکوں۔ جب میں اپنی بہنوں کے کمرے کے پاس سے گزرا تو مجھے ان کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً ان کے کمرے میں گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ جب میں نے اپنے کزن کو بہنوں کے کمرے میں دیکھا تو میں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور اسے بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ شور کی آوازیں سن کر سب لوگ جاگ گئے۔ ابا نے بمشکل اپنے بھانجے کو میری گرفت سے آزاد کروایا۔ ابا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آج تک ان لوگوں کی ہر بات کو نظر انداز کیا، برداشت کیا، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ اماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ میں اتنے غصے میں ہوں۔ اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر اب میں نے اماں کی طرف نہیں دیکھا۔ اب میرے سامنے میری بہنوں کا مستقبل تھا۔ میں جانتے بوجھتے انہیں کسی کنویں میں نہیں پھینک سکتا تھا۔ ابا، اس نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آدھی رات کو یہ ان کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ اس سے پوچھیں کہ وہاں کیا کرنے گیا تھا۔ ثانیہ نے کئی بار اس کے رویے کی شکایت کی ہے، مگر میں اماں کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ مگر اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ اب اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تب ابا بالکل خاموش اور گمسم ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک افسردہ سی نظر اپنے بھانجے اور اپنی بہن پر ڈالی۔ زبیدہ، میں تو سمجھتا تھا تم میرا بوجھ بانٹو گی، مجھ سے ہمدردی کرو گی،
میری بیٹیوں کو اپنے گھر بیاہ کر لے جاؤ گی، مگر تمہارے بیٹے نے تو میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ جو آدمی گھر کی لڑکیوں پر بری نظر رکھ سکتا ہے، اس آدمی سے اچھائی کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ پھپھو زبیدہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے، اپنے بیٹے کو سمجھانے کے، ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ان آوارہ لڑکیوں کو اپنی بہو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی بھائی صاحب۔ یہ لڑکیاں تو اپنی ماں جیسی ہیں، ان کا کردار اپنی ماں جیسا ہے۔ صبح سے شام تک یہ گھر سے باہر رہتی ہیں، میں کیا جانوں کہاں رہتی ہیں، کیا گل کھلاتی ہیں۔ اور آپ کی ان سے لپٹ کر بیٹھی بیٹیوں نے میرے بیٹے کو کیا کہہ کر اپنے کمرے میں بلایا، اس نے کیسے پھانسنے کی کوشش کی۔ یہ تو یہی بہتر جانتی ہیں میرا معصوم بچہ ان کے چنگل میں پھنس گیا، اور آپ کا یہ بیٹا کتنا بے غیرت مرد ہے۔ ایسے موقع پر تو بھائی اپنی بہنوں کی جان لے لیتے ہیں، اور یہ تماشا لگا کر کھڑا ہو گیا۔ پھپھو کی باتیں مجھے آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ بس زبیدہ بہت ہو گیا، میری بیوی جیسے بھی ہے، مگر میری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، ان کی رگوں میں میرا خون بھی ہے، میری تربیت بھی شامل ہے، وہ کچھ بھی غلط نہیں کریں گی۔ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ پھپھو غصے سے دندناتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور پھر اگلے دن صبح اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب نے سکھ کا سانس لیا۔ ابا بالکل خاموش اور گمسم ہو گئے تھے، اور اب تو کتنے دن ہو گئے انہوں نے پھپھو کے گھر کا چکر بھی نہیں لگایا تھا، نہ ہی پھپھو ہمارے گھر آئیں۔ ابا بالکل خاموشی اختیار کیے رہتے۔ مجھے ابا سے لاکھ اختلاف سہی، ان سے لاکھ گلے شکوے سہی، مگر تھے تو وہ میرے باپ، انہوں نے مجھے پیدا کیا تھا۔ میں چاہ کر بھی ان سے نفرت نہیں کر پایا تھا۔ میں ان کی اداسی دیکھ کر ان کے پاس آ گیا۔ ابا کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان اور اداس کیوں ہیں؟ میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ابا کہنے لگے، میں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اپنی ماں کی وجہ سے وہ بدنام ہو جائیں گی، انہیں کوئی بیاہنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اپنی ماں سے کہو وہ اپنے بہن بھائیوں سے بات کرے، اگر وہ ان کا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی رشتے والی سے کہہ کر خاندان سے باہر دیکھ لوں گا۔ میں نے اماں کو یہ بات بتائی تو وہ افسردہ ہو گئی۔ اپنے منہ سے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی دونوں بہنوں سے کیسے رشتے کا خود ذکر کروں؟ بہنیں تو میری اچھی ہیں، مگر وہ اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم جانتے تو ہو اپنی خالاؤں کو، وہ بھی تو تمہارے باپ جیسی ہی ہیں۔ ایسے میں اپنی بیٹیوں کا خود نام لینا اور انہیں بے مول کرنا اس کے مترادف ہے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد بڑی خالہ خود ہی آ گئی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے میری دونوں بہنوں کا ہاتھ مانگنے آئی تھی، اور ہمیں اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ آنن فانن دونوں کی شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابا نے دونوں بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا اور باقی کی جائیداد میرے نام کر دی۔ میں ہکا بکا ابا کا فیصلہ دیکھتا رہا۔ کہاں تو ساری زندگی وہ ہم لوگوں سے بیگانگی اختیار کیے رکھے تھے، اور کہاں اب بن کر وراثت میں سے حصہ بھی دے دیا۔ مجھے تو لگا تھا ابا بیٹیوں کو کبھی ان کا حق نہیں دیں گے، ہلکا پھلکا سا جہیز دے کر انہیں رخصت کر دیں گے۔ اماں بھی اس بات پر بہت خوش تھیں، کہنے لگیں، چلو اچھا ہے، تمہاری دونوں بہنیں سسرال میں سر اٹھا کر رہ سکیں گی۔ دونوں بہنوں کی شادی کے بعد ابا کا رویہ یکسر ان کے ساتھ بدل گیا تھا۔ پہلے جو نفرت اور بیگانگی ان کے رویے میں جھلکتی تھی، اب اس کی جگہ محبت اور نرمی نے لے لی تھی۔ میرے ساتھ بھی بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ بس ایک ماں تھی جن کے ساتھ ابا کی نفرت ویسے کی ویسی تھی۔ وہ کیوں اماں سے اتنی نفرت کرتے تھے؟ کیوں ان سے اتنے بدگمان رہتے تھے؟ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی میں یہ بات نہیں جان پایا۔ اماں سے پوچھتا تو وہ سر جھکا لیتی، آنسو بہانے لگتی، اور ابا سے پوچھتا تو وہ تنفر سے دیکھنے لگتے۔ میں اللہ سے برا سہی، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ
ایک جوان بیٹے کی نظروں میں اس کی ماں گر جائے، اس لیے میں تمہاری ماں کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے جو کیا وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، میں اس کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، مگر اماں کو میں تہجد کی نمازوں میں روتے دیکھا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے ہیں۔ بیٹا، یہ سب دکھاوا ہے اپنے مظلوم اور معصوم ہونے کا۔ وہ تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہے مگر مجھے نہیں، کیونکہ میں اس کی اصلیت کو اچھی طرح جان چکا ہوں۔ ایک دن پھپھو آ گئی تھی، بس اپنے گلے شکوے دور کرنے کے لیے، اور پھر ابا بھی جیسے ہی دوبارہ سے اپنی بہن کو دیکھا تو نہال ہو گئے۔ میں نے جب ابا سے اس بات کی شکایت کی کہ کیا آپ بھول گئے ہیں پھپھو نے کیا کیا تھا، تو وہ افسردگی سے کہنے لگے، وہ میری بہن ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، پھر آپس میں بہل بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ساری غلطیوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو پھر ابا، آپ نے ابھی تک اماں کو کیوں معاف نہیں کیا؟ ان کا گناہ کیا بہت بڑا تھا جو آپ ان کے لیے اپنا دل صاف ہی نہیں کر سکے؟ ابا کے چہرے پر پھر سے تنفر پھیل جاتا۔ تم اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کیا کرو۔ اب میں ابا کا کاروبار سنبھالنے لگا تھا، میرا MBA مکمل ہو گیا تھا۔ ابا بہت خوش تھے، فخر سے میرا سب لوگوں سے تعارف کرواتے۔ ایک دن جب میں حافظ سے گھر آیا تو اماں کی صورت دیکھ کر چونک گیا۔ آج اماں معمول سے زیادہ تھکی تھکی لگ رہی تھیں، ان کے چہرے پر ملال چھایا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا یقیناً آج پھپھو آئی ہوں گی۔ جب بھی پھپھو آتی تھی اماں کی حالت ایسی ہو جاتی تھی، مگر آج تو یہ ملال معمول سے زیادہ تھا۔ ابا کے پاس گیا تو ساری وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ ابا نے مجھے کہا وہ میری شادی پھپھو کی بیٹی گلبانو کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گلبانو کی حرکتیں مجھے کبھی بھی پسند نہیں آئیں۔ ہر وقت الٹی سیدھی کریمیں چہرے پر لگا کر خود کو زبردستی خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، پھر انڈین فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر خود کو بھی کوئی انڈین ہیروئن سمجھنے لگتی ہے۔ مجھے ایسی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں جنہیں گھرداری کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، بس فیشن میں ہی پوری ہوتی ہیں۔ ابا، گلبانو میری آئیڈیل نہیں ہے، میں اس لڑکی کو بیوی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا، آپ اس بات کو بھول جائیں۔ مگر ابا تو گویا جلال میں آ گئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میرے فیصلے سے انحراف کر رہے ہو؟ بلاؤ اپنی ماں کو، اس سے پوچھو کیا یہی تربیت کی ہے اس نے؟ میری اور میری بہن کے خلاف تمہارے دل میں اتنی نفرت پیدا کر دی کہ آج تم میرے فیصلے کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ تمہاری شادی گلبانو کے ساتھ ہی ہوگی، مگر ابا میں اس لڑکی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ لڑکی بیوی بن بھی گئی تو میں کبھی اسے وہ محبت اور مقام نہیں دے سکوں گا جس کی وہ حقدار ہے، کیونکہ میں اسے پسند ہی نہیں کرتا۔ میں نور کو پسند کرتا ہوں، اپنی چھوٹی خالہ کی بیٹی کو، اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں آج یا کل آپ کے ساتھ کرنے والا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، بس تمہیں گلبانو کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، اور اگر تم یہ شادی نہیں کرو گے تو میرے فیصلے کے خلاف جانے کی سنگین سزا بھگتنی ہوگی۔ اتنے میں اماں بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ ابا کو غصے میں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ بتا دو اپنے بیٹے کو، اس کا رشتہ میں نے گلبانو کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اگلے مہینے کے پہلے جمعے کو اس کی گلبانو کے ساتھ نکاح اور رخصتی ہے۔ مگر ابا، یہ زیادتی ہے۔ میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا میرے بجائے اماں کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے گندے کرتوت تمہاری جوان اولاد کے سامنے نہ کھولوں تو تمہیں اپنے بیٹے کو گلبانو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے منانا ہوگا، ورنہ میں اسے تمہارے سارے کرتوت بتا دوں گا اور پھر تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم اپنے بیٹے کو گلبانو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار کرتی ہو، یا پھر اپنی بد کرداری کا سرٹیفکیٹ لے کر ماتھے پر طلاق کا داغ سجا کر اس بڑھاپے میں گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہو؟ ابا تو اپنے سنگین الفاظ کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے اور اماں جیسے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اماں کو آج میں نے اتنا ٹوٹ کر روتے دیکھا تھا
جیسا آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو کیا، ساری زندگی اس کی زیادتیوں کو نظر انداز کرتی رہی، یہ سوچ کر برداشت کرتی رہی کہ ایک نہ ایک دن وہ بدل جائے گا، ایک دن اسے میری سچائی معلوم ہو جائے گی، ایک دن اس کے دل میں میری قدر ہو جائے گی۔ مگر یہ انسان نہیں، یہ ایک پتھر ہے، اس کا دل پتھر کا بنا ہے، اور پتھر کبھی بھی نرم نہیں پڑتے بلکہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا ہے، کل کو اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ میں نے بمشکل اماں کو دلاسا دے کر خاموش کروایا، پھر اماں نے میرے قدموں میں اپنا دوپٹہ ڈال دیا۔ اگر اس عمر میں تم چاہتے ہو کہ میرے سر پر خاک نہ ڈلے تو تم گلبانو کے ساتھ شادی کر لو۔ گلبانو جیسی بھی ہے تمہیں خوش رکھے گی، تمہارا باپ بھی اس فیصلے کو خوش ہوگا۔ اگر تم اپنی مرضی سے شادی کر لو گے تو نہ تم خود خوش رہ پاؤ گے، نہ ہی تم کبھی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکو گے۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اپنے باپ کی مرضی کے مطابق ہی رہنا ہوگا۔ مگر اماں، گلبانو ذرا بھی اچھی نہیں ہے، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور پھر آپ بھی تو نور ہی کو پسند کرتی ہیں نا۔ بیٹا، میری پسند کو چھوڑو اور نور کو بھول جاؤ، اسے اللہ نے چاہا تو اچھا انسان مل جائے گا۔ تم بس گلبانو کے ساتھ شادی کر لو، اسے اپنی پسند کے مطابق ڈھال لینا۔ چاروں نچار اماں کی وجہ سے مجبور ہو کر میں گلبانو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد میرا رویہ گلبانو کے ساتھ بہت برا تھا۔ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی شکل دیکھوں۔ میں اسے غصے سے، نفرت سے بات کرتا تھا، بغیر ضرورت سے اس سے مخاطب ہی نہیں ہوتا تھا۔ اماں میرے رویے کو دیکھتی تو کہتی، بیٹا، مجھے لگا تھا تو اپنے باپ سے مختلف ہوگا، مگر میں غلط تھی۔ تمہارا گلبانو کے ساتھ رویہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم بالکل اپنے باپ جیسے ہو۔ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ ویسا ہی ہے جیسا اس کا میرے ساتھ تھا۔ تم اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتے ہو۔ مت بھولو کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ جتنا اچھا ہوگا، اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ بیوی تبھی بڑھاپے میں کام آتی ہے، تبھی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے، بچوں کے دل میں باپ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اگر خود اس کے دل میں شوہر کے لیے محبت ہو، اگر تم اس سے نفرت اور بیگانگی کرو گے تو وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہوگی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اماں ابھی بھی ویسے ہی گن چکر بنی رہتی تھی۔ ابا کو گھر میں ملازموں کا کام پسند نہیں تھا۔ اماں برتن سے لے کر صفائیاں کرنے، کھانے بنانے تک سارا کام خود ہی کیا کرتی تھی، اور اب جب سے گلبانو اس گھر میں آ گئی تھی تب بھی سارے کام اماں خود ہی کرتی تھی۔ میں اگر گلبانو کو کسی کام کا کہتا تو اماں درمیان میں آ جاتی، ارے یہ بچی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، اس سے کام کروانا اچھا نہیں لگتا، تم مجھے بتاؤ کیا کام ہے۔ تب مجھے گلبانو پر بہت غصہ آتا۔ وہ حد درجہ سست اور بے پرواہ تھی۔ میں اگر اسے کام کہتا تو ابھی وہ اپنی جگہ سے ہلتی تک نہیں تھی۔ تب میں اماں کو جتاتی ہوئی نظر سے دیکھتا۔ آپ کہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں؟ اب اسے بھی تو سمجھائیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ جب گھر میں آئے تو سب سے پہلے اس کے پاس پانی لے کر آتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، اس کی ضرورت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور ایک یہ ہے جسے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ میں اگر گلبانو کو کہتا تو اماں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو جاتی، میرے منہ پر کہتی، بیٹا، تمہارا کام اپنے ہاتھوں سے کر کے مجھے اچھا لگتا ہے، پہلے بھی تو میں تمہارا کام کرتی تھی، تو اب کیا ہوا؟ اماں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، مگر اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پر تھکن نظر آتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ہر وقت نمی رہتی تھی، آنکھوں میں ان کے گلے شکوے نظر آتے تھے۔ اس دن میں دفتر میں تھا جب میں گلبانو کی کال آئی، آپ کی اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر بم بن کر مجھ پر گری تھی۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ گھر آیا تو پتہ چلا کہ چولہے کی گیس لیک ہو رہی تھی، اور اماں کو اس بات کی خبر نہیں ہو سکی۔ جب دوپہر میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے گئیں تو گیس لیک ہونے کی وجہ سے جیسے ہی انہوں نے آگ جلائی، انہیں آگ نے بری طرح پکڑ لیا۔ جب تک انہیں اسپتال لے کر گئے وہ بری طرح جل چکی تھی۔ اس سارے ہنگامے میں کسی کو بھی مجھے کال کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ جب اسپتال لے کر پہنچے، اماں کی موت ہو گئی، تب گلبانو نے مجھے اطلاع دی۔ میں بہت زیادہ رویا تھا، چلایا تھا۔ کل تک میری ماں میرے سامنے زندہ حالت میں تھی، اور اب وہ
مجھے چھوڑ کر مٹی تلے جا کر سو گئی تھی۔ اماں کے بعد ابا بالکل خاموش نظر آنے لگے، ہر وقت گم سم اپنی سوچوں میں گم رہتے۔ جب میں ابا کو مخاطب کرتا تو وہ چونک جاتے۔ بہنیں جب گھر میں آتی تو گلبانوں کے رویے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر جاتی۔ میں گلبانوں کو سمجھاتا کہ میری بہنوں کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے پیش آیا کرو۔ گلبانو میری ساری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ میں گلبانو کو صرف اس وجہ سے برداشت کر رہا تھا کہ وہ ابا کی بھانجی تھی اور ابا کو اس سے بہت محبت تھی۔ ماں تو رہی نہیں تھی، اب ایک باپ ہی تھا، اور باپ کو بھی میں خود سے خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گلبانہ کو کھانا بھی ڈھنگ سے بنانا نہیں آتا تھا، اسی لیے میں نے ملازمہ کا انتظام کر دیا کہ کم از کم کھانا تو ڈھنگ سے کھا سکیں گے۔ گھر کی حالت ابتر ہو چکی تھی، ہر طرف دھول مٹی نظر آتی، اور جب گلبانوں کو دیکھا جاتا تو وہ نقش و نگار سے تیار نظر آتی، چہرے پر میک اپ، برانڈیڈ جوڑا پہنے، ہر وقت کیوٹک سے سجے ہوئے ہاتھوں میں سجی ہوئی مہندی، کلائیوں میں بھر بھر چوڑیاں، وہ ہر وقت جیسے کہیں جانے کے لیے تیار نظر آتی۔ میں نے اس کے معاملات میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی کہ کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، میں نے کبھی اس بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ پھر ایک دن ابا بھی غم سے نڈھال نظر آنے لگے۔ پہلی بار میں نے ابا کو یوں ٹوٹی ہوئی حالت میں دیکھا تھا، میں جیسے انہیں دیکھ کر خود بکھر گیا۔ ابا کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے غمزدہ کیوں لگ رہے ہیں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ابا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ میں انہیں دلاسا دے رہا تھا، چپ کروا رہا تھا، اور انہیں چپ کرواتے کرواتے خود رو پڑا تھا۔ نہ جانے کون سی ایسی صدیوں کے غم تھے جو آج آنسوؤں کی صورت ابا کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے، مگر ابا نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ اس وقت گلبانو بھی آ گئی، وہ باہر سے آئی تھی، سجی سوری تھی، مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ماموں رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے اس کے سراپے کو بغور دیکھا۔ تم کہاں گئی تھی؟ جانتی ہو ابا گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ باتیں کرو، ان کا دل بہلانے کی کوشش کرو، تم زیادہ تر سیر سپاٹوں پر رہتی ہو۔ آج میں اس کی خبر لینے کے موڈ میں تھا، اور یہ سب ابا کی وجہ سے ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ابا تنہائی کی وجہ سے اتنا جذباتی ہو رہے ہیں۔ گلبانو نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ میں ایک ضروری کام سے گئی تھی، پتہ نہیں تم نے کس نے میرے خلاف ورگلایا۔ وہ ابا پر ایک جتاتی ہوئی نظر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ تب میں حیران رہ گیا، گلبانو کی بات کا کیا مقصد تھا، مگر میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ پھر اگلے دن جب میں آفس میں تھا تب پھر سے گلبانو کی کال آئی۔ اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ ماموں پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، ہم انہیں ہسپتال میں لے کر آئے ہیں۔ تب بھی ابا بہت گمسم تھے، بہت پریشان تھے۔ کچھ دن بعد دوبارہ ابا پر فالج کا اٹیک ہوا، اور اب ان کی زبان پر فالج پڑا تھا، وہ زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ جب بھی میں گھر میں آتا تو ابا روتے ہوئے نظر آتے۔ میں نے ابا کے لیے میل نرس کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ میں گلبانوں پر زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ابا کو کسی کی محتاجی ہو۔ خود میں آفس کی ذمہ داریوں میں الجھا ہوا تھا، خود ان کی خدمت کرنے سے قاصر تھا، مگر جب گھر میں آتا تو ان کی پائنتی سے لگ کر بیٹھ جاتا۔ ایسے میں گلبانو آس پاس پھرتی رہتی۔ تب میں یہ سمجھتا کہ وہ ہر وقت ابا کی خدمت کرتی ہے، ان کے پاس ہوتی ہے، مگر جب ابا کو میں نے روتے ہوئے اور اشارے سے گلبانو کو پھپھو کے گھر بھیجنے کی بابت اشارہ کرتے دیکھا تو میں چونک گیا، ضرور کچھ بات ہے۔ اور پھر ابا نے جو کچھ مجھے بتایا، میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے جا رہا تھا، بقول ابا کے میں اپنی بہن کی باتوں کی وجہ سے اپنی بیوی پر شک کرتا رہا، اس کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھا جس کا مجھے کبھی احساس نہیں ہو سکا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ تمہاری ماں نے تو مجھے شادی والے دن دیکھا تھا، مگر میں نے اسے شادی سے پہلے ایک بار سرسری نظر سے دیکھا تھا، اور اسے دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھا اور اسے بیاہ کر دم لیا۔ کچھ دن گزرے تھے جب ایک دن رات کو سوتے ہوئے میری آنکھ کھلی تو تمہاری ماں کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کہاں ہے جب مجھے باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔
میں باہر آیا تو میری بہن تمہاری ماں کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی، بری طرح چلا رہی تھی۔ تمہاری ماں بھی منمناتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تمہاری پھپھو کے سامنے اس کی زبان بالکل جامد ہو چکی تھی۔ میں ان دونوں کے پاس پہنچا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہاں کیوں تم لوگوں نے آدھی رات کو شور مچایا ہوا ہے؟ بات کیا ہے مجھے بتاؤ۔ تب میری بہن نے بتایا یہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط حرکات کر رہا تھا، اور تمہاری بیوی ہنستے ہنستے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں ان دونوں کے پاس جا پہنچا۔ میں نے بھابھی سے جب اس بات کا پوچھا تو تم بھائی کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو، یہ گل کیوں کھلایا، تو وہ مکر گئی، کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تب میں نے اپنی بہن کی باتوں پر یقین کیا اور اپنی بیوی کو بہت مارا۔ میں تو اسے طلاق دینا چاہتا تھا، مگر اپنی بہن اور ماں کی وجہ سے رک گیا۔ کہنے لگیں کہ طلاق مت دو، ہماری اپنی جگ ہسائی ہوگی، اسے تم نوکرانی بنا کر رکھو اور ایک اور شادی کر لینا جسے تم رانی بنا کر رکھو۔ میں چاہ کر بھی دوسری شادی نہ کر سکا کیونکہ میرا عورت ذات سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ دوسری بار پھر آدھی رات کو ہنگامے پر میری آنکھ کھلی تھی۔ تب میری بہن نے وہی کہانی سنائی جو پہلے سنائی تھی، اور دوسری بار بھی میں نے اسی پر یقین کیا، اور تب سے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا رویہ رکھنا شروع کر دیا۔ میں سمجھتا تھا وہ عورت اعتبار کے قابل نہیں ہے، وہ محبت کے قابل نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے لیے اپنے سچے جذبات لٹاؤں۔ اسی لیے میں اسے ہر بات پر بے عزت کر دیتا تھا، اور یہ سب کرتے ہوئے میں خود کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ اور پھر جب میں گلبانوں کو بہو بنا کر اس گھر میں لایا، تب گلبانوں کا رویہ تمہاری ماں کے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ بات بات پر اسے ذلیل کرتی، اسے بد کردار ہونے کے طعنے دیتی۔ میں نے کئی بار گلبانوں کو اس بات پر ٹوکا کہ تمہیں اپنی ساس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، مگر گلبانوں نے میری کبھی نہ سنی۔ میں اپنی بھانجی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اس لیے کبھی یہ بات نہیں بتا پاتا۔ اور جس دن چولہے کی گیس لیک ہوئی تھی، وہ سب گلبانوں نے ہی کیا تھا۔ اس نے تمہاری ماں کو قتل کیا، اور یہ سب تمہاری پھپھو کے کہنے پر کیا۔ ایک دن میں نے اتفاقاً ان کی ساری باتیں سن لی، جب وہ اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی کہ تم اپنے شوہر کو قابو میں رکھو، مجھے دیکھو کیسے شادی سے پہلے ایک مرد کو پھنسایا، اس سے شادی بھی کی اور ابھی تک اسے اپنی مٹھی میں رکھا، اور اپنے بھائی کو بھی کبھی یہ سچ پتہ نہیں چلنے دیا کہ اس رات وہ آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، بھابھی سے نہیں۔ بھائی ابھی تک یہی سچ سمجھتا ہے۔ تم اب گلبانوں بھی اپنی ماں کی باتوں پر زور سے ہنس پڑی تھی۔ میں جب کمرے میں گیا تو اپنی بہن کو شرم دلانے کی کوشش کی، مگر وہ ڈٹائی سے کہنے لگی تو تم نہ میری باتوں پر یقین کرتے، اپنی بیوی پر اعتبار کرتے، تم تو خود اس پر اعتبار نہیں کیا، اس کی بات نہیں سنی، اس میں میری کیا غلطی؟ میں دیکھ رہا تھا کہ دن بدن گلبانوں کا رویہ بدلتا جا رہا ہے، اس کے رنگ ڈنگ بدلنے لگے ہیں، وہ گھر سے باہر مردوں سے ملنے کے لیے جانے لگی۔ میں جب اسے منع کرتا تو وہ کہتی کیا کروں، تمہارا بیٹا تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا، مگر مجھے محبت اور ستائش کی ضرورت ہے۔ باہر مرد میری بہت تعریف کرتے ہیں، مجھ سے بہت پیار جتاتے ہیں، اور میں پیار کی بھوکی ہوں۔ میں شرم سے پانی پانی ہو کر رہ جاتا۔ میں اپنی پاکیزہ باکردار بیوی کو غلط کہتا رہا، اور دراصل غلط میری اپنی بہن اور بھانجی تھی۔ جب میں نے اپنی ماں جی کو دھمکی دی کہ میں یہ سب شاہ رخ کو بتا دوں گا، تب انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر مجھے ایسی دوا دی جس سے میرا بی پی شوٹ کر گیا اور مجھ پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ میں ابا کی باتیں سنتا جا رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کتنی بڑی تہمت لگائی تھی اس عورت نے میری ماں پر، اور اپنی بیٹی کی کتنی غلط تربیت کی تھی، بجائے اس کے کہ اسے سیدھا راستہ دکھاتے۔ وہ غلط کاموں میں اس کی پشت پناہی کرتی رہی۔ اب وقت آ گیا تھا فیصلہ کرنے کا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن بعد میں نے نور سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لے آیا۔ وہ بالکل میری ماں جیسی تھی، صابر، شاکر، باکردار اور پاکیزہ۔ اب مجھے اپنی زندگی کی سچی خوشی اور سکون نصیب ہوا ہے، اور پھر وہی سکون
جب میں نے ابا کے چہرے پر دیکھا تو میں اندر تک شانت ہو گیا۔ اب ان اماں کے ساتھ جو بھی کیا میں نے وہ سب معاف کر دیا تھا اور اپنا دل ابا کے لیے صاف کر لیا تھا۔ اب میں نے ابا کا اچھے سے علاج کروانا شروع کر دیا تھا، اچھی دوا، خیال اور بہتر خوراک سے۔ ابا صحت یاب ہونے لگے تھے اور اب دن بدن وہ صحت کی طرف گامزن تھے۔ اب وہ چلنے پھرنے بھی لگے تھے۔ ابا کو جس دن میں پہلی بار اماں کی قبر پر لے کر گیا تو ابا پھر سے دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور اماں سے معافی مانگنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر میری اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کاش ابا کو زندگی میں اماں کا خیال آ جاتا تو آج ان کی زندگی میں اتنے پچھتاوے نہ ہوتے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔